إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان مالک کی توفیق سے یہ ہوگا کہ دین اسلام میں امن و امان کی کیا اہمیت ہے اور اس روئے زمین پر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے. قرآن مجید کے اندر امن کی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے بیان کری ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کری. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اجعل هذا بلدًا آمنا، اس شہر کو یعنی مکہ کو امن کا گہوارہ بنا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج مکۃ المکرمہ امن کا گہوارہ ہے. یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اسی لیے مکہ کے اندر شکار کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے. گری ہوئی چیز کو اٹھانے سے شریعت نے منع کیا ہے، درختوں کو کاٹنے سے شریعت نے منع کیا ہے. اور مکہ کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف یا اذیت پہنچاتا ہے تو اس کے لیے عذاب کی سخت وعید بھی شریعت نے بیان کری ہے. یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو. یہ ہر مومن کا فریضہ ہے کہ جس نے اس بیت اللہ کو بنایا، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، مومن کو چاہیے کہ اسی رب کی عبادت کرے جس نے اس کو بنایا ہے.
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں جب تم بھوکے تھے تمہیں کھلایا تھا اور خوف سے تمہیں امن دیا، یہ امن دینے والی ذات بھی رب العالمین کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا من اصبح منکم، تم میں سے کوئی بھی شخص ہو جب وہ صبح کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے اور معافی فی جسدہ، اپنے اندر تندرستی کو محسوس کرتا ہے، جسم میں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، معافی فی جسدہ، اپنے اندر تندرستی کو محسوس کرتا ہے، آمنا فی سربہ، اور اپنے آپ میں پر امن بھی ہے، امن بھی محسوس کرتا ہے، دو چیزیں۔ اور تیسری چیز فرمائی عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی موجود ہے، ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری کی پوری دنیا اس کو دے دی گئی۔ تین چیزیں اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان کری ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص صبح کو اٹھتا ہے، اس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تندرستی ہے، دوسرا امن محسوس کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ڈر اور خوف اس کے اندر نہیں پایا جاتا، بالکل ریلیکس ہو کے اٹھتا ہے، اور ایک دن کی خوراک بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کو دوپہر کے اور رات کے کھانے کی، صبح کے ناشتے کی کوئی ٹینشن اس کو نہیں ہے، پورے دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں پیش کر دی گئی۔ ہم نے تو لاک ڈاؤن جب ہونے لگا تھا تو پورے دو تین مہینے کا بھی لوگوں نے راشن جمع کر لیا، اس کے بعد بھی امن نہیں تھا، سکون نہیں تھا، کسی طرح جمع کر لیں، ایک دن کا نہیں، پورے مہینے کا راشن لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے، اور اگر کہیں سے مل رہا ہے تو اس کو بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے، تو امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پر، آپ کے بتائے ہوئے فرمان پر آج ہمارا عمل بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے۔ پیغمبر فرما رہے ایک دن کی خوراک ہو، ایک دن کی، دوسرے دن کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس رب نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس نے روزی کا ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہے، اللہ نے اپنے ذمے اس کے روزی کا ذمہ لے لیا ہے، اس کو اللہ نے روزی دینی ہے۔ انسان پریشان ہے، جمع کرو، بس جمع کرو، کام آئے گا۔ تو اس کے اندر اہم چیز جو ہے وہ امن ہے، کہ انسان جب صبح اٹھے امن کو محسوس کرے۔ اس حدیث سے امن کی اہمیت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ذکر کری۔ امن کے اسباب کیا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس شہر کے اندر، ہمارے اس ملک کے پاکستان کے اندر امن قائم ہو جائے۔ چوریاں عام ہیں، ڈکیتیاں، زنا، بدماشیاں، بے حیائی، فحاشی، دھوکہ، یہ سب اس سرزمین کے اوپر عام ہے۔ بے حیائی بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، زنا بھی عام ہے، سب کچھ عام ہے۔ یہ امن قائم کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ختم کیسے ہوں گی؟ اس کا سب سے پہلا سبب جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا سبب، امن کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا جو شخص ایمان لے کر آتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوگا، یعنی امن قائم ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لے کر آنا ہے، ایمان ضروری ہے۔ اور اگر یہ تمام کے تمام مسلمان پکے سچے مومن بن جائیں، توحید کا اقرار کریں، شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، سنت کو اپنا لیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان کیے ہیں، جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں، اگر انہیں یہ اختیار کر لیں تو اللہ رب العالمین اس ملک پاکستان کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کے اندر مومنین کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ مومنین کون ہیں؟ اللہ فرماتا انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی صفت ہے مومن کی۔ اور نمبر 2،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، رب کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور دنیا اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ مومن کا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک ہی جگہ برقرار رہتا ہے، ڈٹے ہوئے اس بات پر۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ مومن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی دلیل صحابہ کرام کے حدیث روایت سے بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام خود اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن جب مجلس سے نکل جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم کوئی بات سن لیں تو ہمارا دل ایمان فوراً جوش مارتا ہے کہ یہ آج کے بعد یہ گناہ چھوڑنا ہے، یہ نیکی کا کام کرنا۔ وقتی طور پہ انسان سوچتا ہے، باہر نکلا دنیا داری میں نکلا، بھول گیا، چھوڑو یار دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی کی خیر ہے۔ تو یہ مومن کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کی تیسری صفت کیا ہے؟ وہ اپنے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، یقین ہوتا ہے رب کی ذات پر۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پانچویں صفت یہ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس جملے پر غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ آج انسان اپنے آپ پر گھمنڈ اور غرور و تکبر میں گھوم رہا ہے کہ یہ ساری میری محنت ہے، میں نے کیا ہے، کسی نے کیا کیا، سارا دن میں نے محنت کری ہے، میں نکلتا ہوں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے کمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی محنت ضرور ہے، آپ نے کوشش ضرور کی ہے، لیکن روزی رب کی ذات دینے والی ہے۔ وگرنہ ایک مزدور کو دیکھ لیجئے، صبح سے لے کے شام تک کھڈا کھودتا رہتا ہے، پسینے میں، گرمی کے عالم میں اتنی محنت کرنے کے بعد شام کو 1000 1200 روپے اس کو ملتی ہے۔ اور ایک وہ بندہ بھی ہے جو آفس میں جا کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھتا ہے، روز کے 2 سے 3 ہزار روپے اس کی دیہڑی روز کی ہے، مہینہ 1-1.5 لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی محنت کی وجہ سے آپ کو اللہ روزی دے رہا ہوتا، صرف آپ کا ہی کمال ہوتا، تو پھر ایک مزدور کو 2-2 3-3 لاکھ روپے مہینہ کمانا چاہیے، سب سے زیادہ محنت وہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ان کو رزق دیا یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی 5 صفات اللہ رب العالمین نے بیان کیے، اور فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن یہی ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہے۔ اب ایک شخص ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد یہ جو 5 مومنین کی صفات ہیں جب وہ ان کو اختیار کرے گا تب اس کا ایمان مکمل ہوگا، اور دنیا کے اندر پھر امن قائم ہو جائے گا۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے درجات ہیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش کو تیار کر رکھا ہے، اور عزت والی روزی اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، یہ مسلمان ہے۔ اور حقیقی مومن کون ہے؟ فرمایا والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، فرمایا حقیقی مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو، لوگوں کا مال بھی محفوظ ہو، وہ حقیقی مومن ہے۔ آج نہ ہمارا مال محفوظ ہے نہ ہماری جان محفوظ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ہی پڑوسی کے مال پر قبضہ کر رہا ہے، اس کی جان کے در پر ہے، اس کے قتل کے در کے اوپر ہے، عزیز و قارب رشتہ دار ایک دوسرے کے قتل کے در پر ہیں۔ کسی کو اگر ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے پر اس کا مال چھن جائے، اس کے گھر میں ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کا مال اور اس کی جان محفوظ رہے۔ آج نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، تو مومن کہاں گیا پھر ہم یہ کہیں کہ امن نہیں ہے، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، قتل بھی ہو رہے ہیں، امن کیسے ہوگا؟ ہر انسان اپنے آپ کو پہلے دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے میں کیا کر رہا ہوں، کیا واقعی میں حقیقی مومن کہلانے کے لائق ہوں یا نہیں؟ اگر آپ حقیقی مومن ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو حقیقی مومن بنا لے، مومنین کی صفات کو اختیار کرے، رب کعبہ کی قسم ہے ملک پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یہ پہلا سبب ہے، ایمان کا لانا بہت ضروری ہے۔ دوسرا سبب، اگر آپ چاہتے امن قائم ہو جائے، دوسرا سبب کیا ہے
ایک اکیلے اللہ کی عبادت کیجیے، رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ النور آیت نمبر 55، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے وعدہ کیا، وعاملوا الصالحات، کہ تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، پھر اللہ کیا دے گا تمہیں؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنا دے گا، تمہیں حکمرانی عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے دین کو مضبوط کر دے گا، وہ دین جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی دین اسلام کو اللہ رب العالمین طاقت عطا کرے گا، مضبوطی عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے خوف کو امن کے اندر بدل دے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لے کر آؤ، عمل صالح کرو، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تمہارے خوف کو امن کے اندر بدل دے گا۔ اور آگے اگلی چیز جو ہے اس بڑا گہرا تعلق ہے، فرمایا یعبدوننی، شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میری ہی عبادت کرنی ہے اور میرے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا۔ جب تم میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تمہارے دین اسلام کو مضبوط بھی کرے گا، تمہیں خلافت بھی عطا کرے گا، اور خوف سے اللہ رب العالمین تمہیں امن بھی عطا کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا، یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، گناہگار لوگ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، فرمایا یہی لوگ امن میں ہوں گے، انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے، مطلب ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان کو شرک سے نہیں ملاتے، توحید کو شرک سے نہیں ملاتے، تو فرمایا ان کے لیے امن ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اکیلے اللہ کو خالق مانتا ہے، رازق مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو جب شریک نہیں ٹھہرائے گا تو رب العالمین اس روئے زمین کو امن کا گہوارہ بنا دے گا۔ لیکن آج ہمارے ملک پاکستان میں جگہ جگہ شرک کے اڈے موجود ہیں۔ آج کسی نے دھاگے کو مشکل کشا بنایا، کسی نے گاڑی کے نیچے جوتے کو لٹکایا تو اس کو مشکل کشا بنا لیا، اس کو بگڑیا بنانے والا، نظر بد سے بچانے والا آج ہم نے جوتے کو بنا لیا ہے۔ کسی نے پتھر کو اپنا مشکل کشا بنایا، کسی نے کہا کہ یہ اولاد دیتا ہے، کسی نے کہا یہ بیٹا دیتا ہے، کسی نے کہا یہ بیٹی دینے والا ہے، کوئی کچھ دینے والا ہے، کوئی کچھ دینے والا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داری دے دی گئی، ڈیوٹی دے دی گئی۔ چلو مان لیا کہ یہ اولاد دیتا ہے، یہ بیٹا دینے والا الگ ہے، بیٹی دینے والا الگ ہے، بارش برسانے والا الگ ہے، زمین سے غلہ اناج اگانے والا الگ ہے، مشکلات کو حل کرنے والا الگ ہے۔ یہ سارے کام کرتے ہیں، مان لیا الگ الگ طور پہ کرتے ہیں، ہر بندہ ایک کام کر رہا ہے، اور یارا اس رب کو پکارا رہا جو سارے کام کرنے پر قادر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو بیٹا بھی دینے پہ قادر ہے، بیٹی دینے پہ قادر ہے، بارش برسانے پر قادر ہے، ہر چیز پر جو ذات قادر ہے، تو اس اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی ان کے در، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی در بدر، غم عاشقی میں کہاں کہاں سے گزر گیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ آج انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اللہ کی اس بنائی ہوئی دھرتی پر۔ یہ ملک پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے یارو، ادھر ایک اکیلے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنایا گیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، اور آج اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ جب ملک بنا، آج اسی دھرتی پر رب کے بنائے ہوئے اس ملک کے اوپر لوگوں نے در در کی ٹھوکریں بنانا شروع کر دی، در در بنانا شروع کر دیے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، اور اس رب العالمین کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر امن چاہتے ہو اس پاکستان کی سرزمین پر، تو آؤ پھر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، رب العالمین اس ملک پاکستان کو دیکھنا پھر امن کا گہوارہ بنا دے گا۔ تیسرا سبب،
ملک میں امن چاہتے ہو، دعا کیجیے۔ دعا کے ذریعے انسان اس ملک کے اندر امن کو قائم کروا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جو ہم پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ کیا معنی؟ کبھی ترجمے پر غور کیجیے، پڑھیے اس کو، اللہم انت السلام، اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور سلامتی بھی تجھی سے ہے، تبارکت، اللہ تو بابرکت ذات ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی والے، عزت والے۔ یہ امن و امان، سلامتی کی دعا یہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد کیا کرتے تھے، اور دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ اس سے بہتر ہتھیار کوئی ہو سکتا ہے؟ دعا یہ ایک بہترین ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کیجئے، اس کو اختیار کیجئے، اللہ سے یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد مانگے۔ اس کے علاوہ بھی جو شریعت نے دعائیں بتائی ہیں انہیں بھی مانگے، عربی میں نہیں آتا، اردو میں رب سے مانگے، اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس روئے زمین پر امن کو قائم کر دے۔ یہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ تیسرا سبب ہے۔ چوتھا سبب، آپ چاہتے ہیں اس روئے زمین پر امن قائم ہو، اخوت اور بھائی چارے کو اختیار کیجئے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، کوئی مومن کوئی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ پہنچائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا کہ مسلمان یہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اسے رسوا بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور فرمایا کہ وہ اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ مسلمان ہے جو دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم بھی نہیں کرتا، اسے رسوا بھی نہیں کرتا، اسے حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ اور فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے۔ 3 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تقوی یہاں پر ہے، تقوی دل کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، اسے حقیر سمجھے، حقارت کی نگاہوں سے اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے تو فرمایا اس کے لیے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھے۔ اور فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بہانا، اس کی عزت کو اچھالنا، اور فرمایا کہ اس کی توہین، اس کا خون، اس کا مال بہانا، فرمایا یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے حرام ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا نہ خون بہائے، نہ اس کی عزت کو داغدار کرے، اور نہ ہی اس کے مال پر قبضہ کرے۔ تو یہ چوتھا سبب ہے کہ اخوت اور بھائی چارے کو قائم کیا جائے، کوئی بھی مومن کسی مومن کو اذیت نہ دے، کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے۔ 5واں سبب، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن قائم ہو، یہ 5واں سبب بڑا اہم ترین سبب ہے، اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے انفرادی طور کے اوپر۔ اگر ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، نہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکا جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ گھر کے اندر والدین اس ذمہ داری کو سر انجام دے۔ گھر میں بڑے والدین ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو حکم دے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دے۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ اپنے گھر سے اس دعوت کو پھیلائے، اپنے اوپر اس کو آزمائیے، اپنے اوپر جو ہے نا اس کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ ملک کے اندر امن قائم ہوگا۔ اور اسی طریقے پر جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، کمپنیوں کے مالک ہیں، کوئی کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی عہدے کے اندر، کسی بھی محکمے کے اندر افسر ہے، اسے چاہیے کہ اس کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے، ان کی تربیت کرے، انہیں بتائے۔ اگر یہ سارے لوگ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ٹیچر حضرات اگر اس ذمہ داری کو سر انجام دے، مساجد اور مدارس میں
علماء، خطبہ، اساتذہ کرام اگر اس ذمہ داری کو سر انجام دیں گے، ہر محکمے کے اندر ہر جو اس کا بڑا شخص ہے، افسر ہے، اگر اس ذمہ داری کو سر انجام دے گا، ملک پاکستان میں امن قائم ہو۔ لیکن کیسے؟ پچھلے دنوں کی پہلے کی بات ہے، ایک فیکٹری کا مالک ہے جس سے میری ملاقات ہوئی۔ کسی دور میں تقریباً 2014 یا 15 میں اس فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ آج جب میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے کہا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں؟ کہہ رہے کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا جمعے کا دن ہوتا ہے، فیکٹری کی چھٹی ہوتی ہے 1 گھنٹے کی درمیان میں، جمعے کا جو وقفہ دیتے ہیں کھانے کا، جس میں نماز بھی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ بولا بالکل مسلمان۔ مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں؟ بالکل جی۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ بالکل پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتائیے، جمعے والے دن آپ کی فیکٹری میں جو چھٹی دی جاتی ہے وہ 1 گھنٹے کی ہے یا نہیں؟ کہہ رہے بالکل ایسے ہی، 1 بجے چھٹی ہوتی ہے اور 2 بجے ورکر کو واپس آنا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، میں جب یہاں کام کرتا تھا تو میں 12:30 بجے چھٹی لے کے چلا جاتا تھا، کیوں؟ مجھے جمعہ ٹائم سے پڑھنا ہوتا تھا، میں چلا جاتا تھا، چھٹی ملے یا نہ ملے میں نکل جاتا تھا۔ لیکن آپ کے ماتحت جو ورکر کام کر رہے ہیں یہ مجبور ہیں اور اس کے گناہ گار آپ ہوں گے۔ کہہ رہے نہیں، یہ لوگ پڑھتے تھوڑی ہے نماز، ان کو اگر آدھا پونا گھنٹہ پہلے بھی چھٹی دے دی، یہ نہیں پڑھتے، بیٹھے رہتے کچھ یہیں پر ہی۔ میں نے کہا اصل میں آپ کی فیکٹری ایسے علاقے میں جہاں عیسائی زیادہ ہیں۔ میں نے کہا 10% ہوں گے جو نہیں پڑھتے ہوں گے، 90% ہیں جو جمعہ تو کم سے کم پڑھتے ہیں، بھلے پورے ہفتے نماز نہ پڑھتے ہوں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعہ والے دن ہم جا کے کم سے کم کچھ نہ کچھ خطبہ سن لیں۔ وہ بیچارے ایسے مجبور ہوتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، یہاں آتے ہیں، اگر خطیب نے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ اوپر کر دیے، یا تو وہ خطیب سے لڑ پڑتے یا انتظامیہ سے لڑ پڑتے، ٹائم اوپر ہو گیا۔ کیوں؟ وہ بیچارے بھی مجبور ہیں، انہیں 2 بجے پہنچنا ہوتا ہے، لازمی پہنچنا ہوتا ہے۔ سوچنے لگا، کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس بارے میں، کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اختیار ہے، آپ مالک ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بجائے اگر جمعے والے دن آپ 2 گھنٹے کی چھٹی دے دیں گے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہی ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ آپ ذرا اس کے بارے میں سوچئے۔ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ سوچتے ہیں۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ حکم دیں گے جو نماز کی چھٹی نہ دے سکے؟ اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے اور خود کہے کہ جاؤ آج جمعے کا دن ہے، جاؤ 12 بجے چھٹی ہے، 2 بجے 2:30 بجے بھلے آنا، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں جس نے جمعہ پڑھنا ہے سکون سے جمعہ پڑھ کے آؤ، پورا خطبہ سن کر آؤ، کچھ سیکھ کر آؤ، کچھ لے کر آؤ، کھانا بھی کھاؤ، سب کچھ کرو، 2:30 بجے بھلے آ جانا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ کیا آپ کا کاروبار نیچے آ جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ 1-1.5 گھنٹہ اگر زیادہ چھٹی دے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے، اگر آپ چاہتے کہ ملک پاکستان امن کا گہوارہ بنے۔ اس کے بعد چھٹا سبب کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایذا نہ پہنچائے، اس کو تکلیف نہ دے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے انسان کو امن ملے، لوگوں کو امن ملے، وہ بہترین شخص ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس سے نہ تو خیر کی امید کی جاتی ہے اور الٹا لوگ اس کے شر سے محفوظ بھی نہیں ہیں۔ فرمایا بدترین انسان جس کے ذریعے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ کتنی؟ 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی بڑی چیزیں تو نہیں ہیں۔ نمبر 1، فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو۔ آج ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ سے کام لے گا تو لڑائی جھگڑا فساد، امن برباد۔ تو کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز، بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرو، اس امانت کو جیسے لیا ہے ویسے ہی واپس لوٹا دو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نظر کو جھکا کے رکھو، نظر کی بھی حفاظت کرو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، اپنے ان ہاتھوں کو کسی مسلمان بھائی پر بلا وجہ ناجائز نہ اٹھاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 6 چیزوں پر تم عمل کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے، یہ 6 باتوں پر انسان عمل کرے، سچ بولنا شروع کر دے، وعدے کو پورا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، نظروں کو جھکا کے رکھے اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے۔ جب یہ 6 چیزوں کا اپنائے گا آٹومیٹک ملک کے اندر امن قائم ہو جائے۔ یہ چھٹا سبب ہے۔ 7واں اور آخری سبب کیا ہے؟
حدود اللہ کا نفاذ ہے۔ پچھلے جو 6 اسباب بیان کیے گئے اس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ جو 7واں سبب ہے اس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ حدود اللہ کا نفاذ یہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ان کو عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، مقام دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، ملک کا وزیر اعظم بنایا ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس روئے زمین پر حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے۔ جب تک اس دھرتی کے اوپر حدود اللہ کا نفاذ نہیں کیا جاتا اس روئے زمین کے اوپر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر اس روئے زمین کے اوپر حدود اللہ کا نفاذ ہوتا، حدودوں کو نافذ کیا جاتا تو 6 اور 7 سالہ زینب اللہ اکبر اس کی عزت کو نہ لوٹا جاتا۔ اگر حدود اللہ کا نفاذ اس روئے زمین پر ہوتا تو اہل علم کو گھروں کے اندر داخل ہو کے قاتلانہ حملہ ان کے اوپر نہ کیا جاتا۔ پچھلے ہی دنوں جو 11 لاشیں جن کے گلے کاٹے گئے، کیا وجہ تھی؟ حدود اللہ کا نفاذ ہمارے ملک میں نہیں۔ چوری، قتل و غارت، زنا، شراب کے اڈے، بے حیائی اور فحاشی اس روئے زمین پر عام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے، حدوں کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے۔ قاتل کو اگر قتل کر دیا جائے، اس کو سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، دوسرا دیکھنے والا جس نے قتل کا ابھی ارادہ کیا ہوگا کہ میں نے فلاں دن فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، اس کو تو ٹھکانے لگانا ہے، اگر وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ اپنے اس ارادے کو ترک کر دے گا اور اس معاشرے سے، اس ملک سے قتل و غارت ختم ہو جائے۔ کون کرے گا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وقت کے حکمرانوں کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد چور ہے، اور یہ شریعت نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں، یہ سزائیں شریعت نے بتائی ہیں۔ اور کوئی بھی شخص جب آتا ہے نا، وزیر اعظم بننا ہو، ملک کا بڑا بنتا ہو، وہ بڑا عہد کرتا ہے، وعدے لیتا ہے، قرآن پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے دین کے مطابق ہوں گے، اسلام کے مطابق، یہ سارے وعدے کر کے آتا ہے وہ، لیکن عمل بالکل صفر ہوتا ہے، بالکل زیرو کے مطابق ہے۔ اگر چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، شریعت کہتی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اگر آج ایک شخص چوری کرے اور اس کو سر عام بازار کے اندر لایا جائے اور اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، دنیا دیکھے، معاشرے میں لوگ دیکھے، کیا کوئی ہمت کرے گا کہ دوبارہ وہ چوری کرے؟ کبھی نہیں کرے گا۔ جب چوری نہیں کرے گا معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ ابھی اسی پچھلے ہفتے میں 3 سے 4 وارداتیں تو میں سن چکا ہوں۔ ایک دکان والے کو بیچارے گن پوائنٹ کے اوپر 3 سے 4 لاکھ روپے چھین لیے۔ کہاں امن ہے؟ حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے۔ چوروں کو، ڈاکو کو پکڑ بھی لیتے تو چھوڑ دیتے، قاتل کو پکڑ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر انسان تو رشوت لے رہا ہے، پیسہ کھا کے چھوڑا، تو امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ آپ نے فرمایا سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو بھیجا گیا، اللہ کے پیغمبر اونچے خاندان کی ہے، چھوڑ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، فرمایا اگر اس کی جگہ پر میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ زمین بھی دیکھتی، آسمان بھی دیکھتا، لقطعت یدها، میں اس کے بھی دونوں ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ حکمران ہونے چاہیے، یہ حاکم ہوتے ہیں۔ حدود اللہ کا نفاذ یہ ہے، تو پھر کیا امن قائم نہیں ہوگا؟ مسئلہ یہی ہے کہ حدود اللہ کا نفاذ نہیں۔ چور سر عام گھوم رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، زانی کو رجم کر دیا جائے۔ قرآن نے سزا بتائی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا زنا کرنے والا مرد ہو، عورت ہو، اس کو 100 کوڑے مارے جائے، اور اگر شادی شدہ ہے پتھروں سے مار مار کے اس کو رجم کر دیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ملک کے پاکستان میں، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، کیا اس کے اندر بے حیائی اور زنا عام نہیں ہے؟ کیا ان کو سزائیں دی جاتی ہیں؟ اللہ کی قسم اگر اس حد کو نافذ کیا جاتا تو کبھی ہم معاشرے کے اندر یہ نہ دیکھتے، اخبارات میں ہم یہ نہ پڑھتے کہ 7 سالی معصوم سی چھوٹی سی زینب کے ساتھ ریپ ہوا، اس کی عزت کو داغدار کرنے کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا گیا۔ آج اس قسم کے واقعات پھر ہمیں نظر نہ آتے، کئی 6 سالہ بچی، کئی 7 سالہ، کئی 9 سالہ، 10 سالہ بچیوں کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی اور زنا کر کے اللہ اکبر کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایک بھی نہیں، 2 گناہ کیے جاتے ہیں، ان کو پکڑا ہی نہیں جاتا۔ اگر حدود اللہ کا نفاذ ہوتا
زنا کرنے والے مرد کا اگر شادی شدہ اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کو رجم کر دیا جاتا، تو موٹر وے کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا یہ کبھی بھی نہ ہوتا، ایک عورت کی عزت کو نہ لوٹا جاتا۔ اللہ کی قسم یہ زمین بھی کانپتی ہے، رب کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے کہ سر عام کھلے میدان کے اندر ایک عورت کی عزت کو لوٹا گیا۔ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، سارا زور کیا صرف مہنگائی کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر ہے؟ حدود اللہ کا نفاذ ہوگا تو میرے بھائیوں ملک کے اندر امن قائم ہوگا، اس کے بغیر امن قائم ہو نہیں سکتا ہے۔ شرابی ہے، شریعت نے سزا بتائی ہے کوڑے مارے جائے، آج شراب کے اڈے بنے ہوئے ہیں، شراب عام بکتی ہے، کوئی اس کے اوپر حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری سزائیں ہیں، اگر وقت کے حکمران اس پر عمل کریں اور یہ سزائیں نافذ کریں تو دیکھنا پھر یہ ملک پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ حدود اللہ کا نفاذ اس ملک پاکستان کے اندر قائم کریں۔ جب حدود اللہ کا نفاذ قائم ہوگا، اس سبب کو اختیار کیا جائے گا، ہر وقت کا حاکم اپنی ذمہ داری کو سر انجام دے گا، تو یہ ملک پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔